اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا۔ چھٹے سپارے کا آغاز ہوتا ہے اور سورہ نساء جو چوتھے سپارے سے شروع ہوئی تھی 5ویں سپارے میں جاری رہی اور اب چھٹے سپارے میں بھی جاری ہے۔ سپارے کے آغاز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بری اور گندی باتوں کو پسند نہیں فرماتا، ہاں مگر وہ شخص اس بات سے مستثنی ہے جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہو، ایسے آدمی کی بری بات اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جو لوگ رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور ان کے درمیان تفریق کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی کی بات مانے اور کسی کی بات نہ مانے اور کفر اور ایمان کے بیچ میں ایک راستہ نکالنا چاہتے ہیں، یہ سب کے سب پکے کافر ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ البتہ وہ لوگ جو کہ تمام کے تمام رسولوں کو مانتے ہیں اور ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے نبی، یہ کوئی نئی بات نہیں کہ تم سے معجزات مانگ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی اس سے بڑے بڑے معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے یہ مطالبہ تک کر دیا کہ اللہ کو اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتے تھے۔ پھر ان کے اوپر بجلی ٹوٹ پڑی، پھر انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، یہاں تک کہ وہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے، اس پر بھی اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صریح فرمان عطا کیا اور ان کے اوپر یعنی بنی اسرائیل کے اوپر طور پہاڑ کو کھڑا کر دیا اور اس فرمان کی اطاعت کرنے کا عہد لیا۔ پھر اللہ نے ان کو ایک بستی میں سجدہ ریز ہو کر یعنی جھک کر داخل ہونے کا حکم دیا، مگر انہوں نے اس کی بھی نافرمانی کی۔ پھر اللہ نے ان سے سب کا قانون نہ توڑنے کا عہد لیا، یعنی یہ وعدہ کہ ہفتے کے دن مچھلی نہ پکڑیں گے، لیکن اس کی بھی انہوں نے نافرمانی کی اور بندر اور خنزیر بنا دیے گئے۔ اللہ سے عہد کرنے کے باوجود انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور متعدد پیغمبروں کو قتل کر دیا۔ پھر اس پر تکبر میں یہ کہنے لگے کہ ہمارے دل تو غلافوں میں ہیں، یعنی کوئی نبی ان کو کتنی ہدایت اور کتنی ہی اچھی بھلی بات کرے ان کے دل پہ اثر کرنے والی نہیں، حالانکہ دراصل ان کی باطل پرستی کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی۔ پھر یہ اپنے کفر میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ نعوذ باللہ انہوں نے حضرت مریم تک پہ بہتان لگا دیا اور یہ تک کہہ دیا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، نہ ان کو صلیب چڑھایا، بلکہ اس معاملے کو مشتبہ کر دیا گیا، اور جنہوں نے اس بارے میں اختلاف کیا اصل میں وہ لوگ بھی شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یقیناً مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ پھر ان اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے، یعنی قیامت سے پہلے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس آئیں گے اور ان یہودیوں کے خلاف جہاد کریں گے، اس وقت ہی ان کو دیکھ کر ایمان لائیں گے، لیکن ان کا ایمان لانا اس وقت قابل قبول نہ ہوگا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے روز ان پر گواہ بنائے جائیں گے۔ یہ سب ان کے ظالمانہ رویوں کی وجہ سے ہوا، اور اس وجہ سے ہوا کہ اللہ کے رستے سے روکتے تھے اور سود لیتے تھے اور انہیں منع کیا گیا تھا ان باتوں سے، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت سی ایسی پاک چیزیں جو ان پر پہلے حلال تھیں وہ حرام کر دیں۔ غالباً یہ اسی مضمون کی طرف اشارہ ہے جو آگے سورہ انعام میں آ جائے گا، یعنی بنی اسرائیل پر تمام وہ جانور جن کے ناخن ہیں حرام کر دیے گئے اور ان پر گائے اور بکری کی چربی حرام کر دی گئی۔ اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اشارہ اس طرف ہو جو فقہی پابندیاں انہوں نے خود اپنے اوپر لگا لی ہیں، کسی گروہ کے لیے زندگی کے دائرے کو تنگ کرنے کے لیے اتنے ہی کافی ہے کہ اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل کر دی جائے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان مختلف پیغمبروں کا ذکر فرماتے ہیں جن پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، یعنی حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان، اور داؤد کو زبور دی گئی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے رسولوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اور یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے، اور ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لیے بھیجا کہ اللہ کے مقابلے میں لوگوں کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کیا وہ اپنے علم سے نازل کیا، اور اس پہ ملائکہ گواہ ہیں، حالانکہ اللہ کا گواہ ہونا ہی کافی تھا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اہل کتاب کو دین میں غلو کرنے سے منع فرماتے ہیں، یعنی یہودیوں کا جرم تو یہ تھا کہ اللہ کا انکار کرتے تھے، لیکن مگر عیسائی اپنی عقیدت اور محبت میں حد سے بڑھ گئے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات کی تردید فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور حضرت مریم علیہ السلام کی طرف بھیجی گئی اللہ کی طرف سے ایک روح ہیں، اور ہرگز تین مت کہو یعنی ٹرینٹی مت کہو، اور ایسا کہنے سے باز رہو۔ خود نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بات کو عار سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور نہ ہی کوئی مقرب ترین فرشتہ اس بات کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے۔
پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلالہ کے بارے میں سوال کیا تھا۔ کلالہ اس مرد یا عورت کو کہتے ہیں جو بے اولاد مر جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی وراثت کے بارے میں تفصیلی احکامات جاری فرماتے ہیں، اور یہاں پر سورہ نساء ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ مائدہ کا نام مائدہ اس لیے پڑا کیونکہ اس میں بنی اسرائیل کے اوپر نازل ہونے والے دسترخوان کا ذکر ہے۔ سورت کا آغاز مسلمانوں کی توجہ اس طرف دلا کر ہوتی ہے کہ جو وعدے مسلمانوں نے کیے ہیں ان کو پورا کریں۔ پھر اس کے بعد جانوروں کے حقوق یعنی ان پر زیادتی نہ کی جائے، اور احرام کی حالت میں جانوروں کے شکار کی ممانعت کا ذکر آتا ہے۔ پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ جس طرح سن 6 ہجری میں مسلمانوں کا حدیبیہ کے مقام پہ عمرہ کرنے سے راستہ روکا گیا تھا، کئی مسلمان غلبہ پا کر ان جیسے لوگوں کی طرح نہ بن جائیں اور ان لوگوں پر زیادتی نہ کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر حرام کیا گیا ہے مردار کا خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور نام پر ذبح کیا گیا ہو، یا وہ جو گلا گھونٹ کر مار دیا گیا ہو، یا چوٹ کھا کر بلندی سے گر گیا ہو، یا ٹکر کھا کر مر گیا ہو، یا اس کے علاوہ جس کو کسی درندے نے پھاڑ دیا ہو۔ ہاں البتہ ان میں سے جن کو تم زندہ پا کر ذبح کر لو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن اندازی اور اس کے ذریعے سے قسمت کا حال معلوم کرنے سے منع فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اس مشہور آیت کا نزول ہوتا ہے کہ جس کو جب یہودیوں نے سنا تو یہ کہا کہ اگر ہم پر اس طرح کی آیت نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے، اور وہ آیت یہ ہے: آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا۔ پھر جب لوگوں نے سوال کیا کہ شکاری جانوروں کے ذریعے سے شکار کرنے کے بارے میں کیا معاملہ ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم شکاری جانوروں سے شکار کر لو اور وہ ان کو اس وقت تک تمہارے لیے پکڑے رکھیں جب تک تم ان کو ذبح نہ کر لو تو یہ بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ موحد اہل کتاب کا کھانا اور ان کی عورتیں مسلمانوں پر حرام قرار دیتے ہیں، لہٰذا ایسی عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تفصیل سے وضو کا طریقہ بیان فرماتے ہیں۔ اب چونکہ اسلام زور پکڑ چکا تھا اور مسلمان طاقت حاصل کر چکے تھے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو تاکید فرماتے ہیں کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں مشتعل کر کے اس سے ناانصافی پہ مجبور نہ کر دے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو اپنا احسان یاد دلاتے ہیں کہ جب کفار کا ایک گروہ مسلمانوں کے اوپر ہاتھ اٹھانے کو بڑھا تو اللہ نے ان کا ہاتھ روک دیا تھا۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب یہودیوں نے سازش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند خاص صحابہ کو کھانے کی دعوت میں مدعو کریں، اور جب وہ وہاں موجود ہوں تو ان کے اوپر ایک ساتھ حملہ کر دیں اور ان کو شہید کر دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی سازش ناکام کی اور اس واقعے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے سے ہی علم ہو گیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل سے لیے ہوئے وعدوں اور ان وعدوں کو توڑنے کا ذکر بیان فرماتے ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں جو لفظوں کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں، اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے، تو بس تم ان سے درگزر کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ عیسائی کو ذکر فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہیں بھی ایک سبق یاد کرایا گیا تھا جس کا بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا، لہٰذا ان کی اس حرکت کے سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اور یہودیوں کے بیچ میں قیامت تک کے لیے دشمنی کا بیج بو دیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی خدا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو اگر اللہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ وہ اس کو اس ارادے سے باز رکھے۔ اور یہ یہودی اور نصرانی یہ کہتے ہیں کہ ہم تو خدا کے بیٹے ہیں، تو ان سے پوچھو کہ پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں پہ سزا کیوں دیتا ہے؟ دراصل یہ بھی تمام انسانوں کی طرح انسان ہی ہیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل کے اس واقعے کا ذکر فرماتے ہیں جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے لوگوں اللہ کی نعمت کا خیال کرو، اور اس وقت جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو ایک وادی میں داخل ہو کر ان سے لڑنے کا حکم دیا اور اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ جب وہ ان لوگوں سے لڑیں گے تو بنی اسرائیل ہی غالب آئیں گے، اس پر بنی اسرائیل نے جواب دیا کہ وہ قوم جبارین بڑی زبردست ہے اور ہم ہرگز ان سے لڑنے کے لیے نہیں جائیں گے، اور ہم اس بستی میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نہ نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ کی قوم میں 2 شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا۔ انہوں نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اللہ کا نام لے کر اس بستی میں گھس جاؤ، اور جب تم بستی میں گھس جاؤ گے تو تم ہی کامیاب ہوگے۔ اس پر بنی اسرائیل نے دوبارہ کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے، بس تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فریاد کی کہ اے رب میں صرف اپنا اور اپنے بھائی کا ذمہ لیتا ہوں، بس تو ہمیں اس نافرمان قوم سے الگ کر دے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل صحرا سینا میں 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا تفصیل سے ذکر آتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ حکم آتا ہے جس میں کسی انسان کو ناحق مارنا گویا ایسا ہے جیسے پوری انسانیت کا قتل، اور جس نے کسی انسان کی جان بچائی اس نے ایسا کیا جیسے اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔
پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین میں فساد کرنے والوں کی سزا بیان فرماتے ہیں کہ ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو سولی پہ لٹکا دیا جائے، یا ان کے پاؤں مخالف سم سے کاٹ دیے جائیں، یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے، مگر جو لوگ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد چور کی سزا کا حکم آتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اسلام کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں اور یہودیوں کی سازشیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمزدہ نہ کریں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا۔ یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں۔ لہٰذا پھر اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار ہے کہ چاہو تو ان کا فیصلہ کرو اور چاہو تو نہ کرو، یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور اگر تم فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کی طرف آنے والے تمام انبیاء تورات کی روشنی میں ان کے فیصلے کیا کرتے تھے، اور ان کے ربائی اور علماء بھی تورات کی روشنی میں ان کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کا ذمہ دار بنایا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے۔ تورات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہودیوں کے لیے حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ۔ پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہ کرے وہی ظالم ہے۔ پھر آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے پاس عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا، جو تورات میں سے جو کچھ ان کے سامنے موجود تھا اس کی تصدیق کرتے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو انجیل عطا کی، اور وہ بھی تورات میں جو کچھ موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور انجیل مقدس میں رہنمائی اور روشنی تھی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عیسائیوں کے لیے حکم تھا کہ جو لوگ اہل انجیل ہیں اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے ان پر نازل کیا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی جو کہ یہ قرآن ہے، اور یہ تمام پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی اور محافظ اور نگہبان ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات میں فیصلہ کریں، اور جو حق آپ کے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ اللہ نے تمام انسانوں کے لیے ایک شریعت اور راہ عمل مقرر کی ہے، اور اللہ چاہتا تو سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں سے تمہاری آزمائش کرے۔ لہٰذا نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، آخرکار تم سب کو خدا کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ تم میں سے جو کوئی بھی ان کو اپنا دوست بنائے گا اس کا شمار بھی انہی میں سے ہے، اور یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم رکھتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ منافقوں کے اعمال ضائع ہونے کا ذکر فرماتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بے نیازی کا ذکر فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم میں سے اگر کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اور اللہ بہت سے ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے، اور اللہ ان کو محبوب رکھے گا، جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ تمہارے دوست تو صرف اللہ اور اللہ کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا دوست بنا لے گا اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے پیش رو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق مت بناؤ۔ جب یہ فاسق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ کفر لیے ہوئے آتے ہیں اور کفری لیے ہوئے واپس گئے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں۔ بہت بری حرکت ہے یہ جو وہ لوگ کر رہے ہیں۔ پھر آخر کیوں ان کے علماء اور مشائخ ان کو اس بری حرکت پر نہیں روکتے؟ اور یہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں، یقیناً بندھے ہوئے تو ان کے ہاتھ ہیں، اور لعنت ان پر اس بکواس کے سبب جو یہ کر رہے ہیں۔ اے پیغمبر، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا، اور اللہ تم کو ہر شر سے بچانے والا ہے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم خدا ہیں، حالانکہ مسیح ابن مریم نے کہا تھا اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ اور کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ تین میں کا ایک ہے، حالانکہ ایک اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اور جس نے یہ کفر کیا ہے ان کے لیے سخت دردناک سزا تیار ہے۔ پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس اللہ کے ایک رسول تھے، اس سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں۔ ان کی والدہ ایک راست باز خاتون تھیں۔ لہذا بنی اسرائیل میں سے جس نے کفر کیا ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی۔
کیونکہ وہ زیادتی کرنے لگے تھے اور ایک دوسرے کو برے کاموں سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ تو آج تم دیکھو کہ تم میں سے بکثرت لوگ ایسے ہیں جو ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں، یقیناً بہت برا انجام ہے۔ تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، اس لیے کہ ان لوگوں میں عبادت گزار عالم اور تارک دنیا فقیر پائے جاتے ہیں، اور یہ مغرور نہیں۔ یہاں پر چھٹا سپارہ ختم ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔